رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے جھوٹ بولا جائے گا، ضعیف، موضوع، من گھڑت روایات بیان کی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، زمانے کے آخر میں ایسے دجل اور فراڈ کرنے والے ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے۔ یأتونکم من الاحادیث، ایسی ایسی باتیں تمہارے پاس لے کے آئیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی باتیں نہ تم نے سنی ہوں گی میرے صحابہ، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فإیاکم وإیاہم، تم ایسے دجالوں اور کذابوں، دجل اور فراڈ اور جھوٹ بولنے والوں سے بھی بچ جانا اور ان کی باتوں سے ہی بچ جانا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3667، سیکون فی آخر الزمان ناس من امتی، ان قریب اس زمانے میں میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے، یحدثونکم بما لم تسمعوا بہ انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی باتیں تمہیں بیان کریں گے کہ تم نے وہ باتیں نہیں سنی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ فإیاکم وإیاہم، ان سے بھی بچ جانا، ان کی باتوں سے ہی بچ جانا۔ آج چینلز پہ بیٹھے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے آپ کو، سوشل میڈیا پہ اس قدر دجل اور فراڈ سے کام لیتے ہیں، اس قدر جھوٹ بولنے پہ جرت ہے کہ آج سچ بولنے پہ بھی اتنی کوئی جرت نہیں کرتا۔ قرآن و سنت جیسی ایویڈنٹ چیزیں چھوڑ کر من گھڑت، بناوٹی، موضوع چیزیں، قصے، کہانیاں یہ لوگوں پر انڈیلی جاتی ہیں، جبکہ لوگوں کی ضرورت قرآن و حدیث، اور حدیث نے بہت اچھے الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ گمراہی اور فتنہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ فتنے میں بھی ہیں اور گمراہیوں میں بھی ہیں۔ گمراہی اور فتنہ چھٹتا ہی اس وقت ہے جب روشنی آئے قرآن کی، جب روشنی آئے حدیث کی۔